بانسری کی لے پر اس کے اندر باقاعدے ناچ اور گانے ہوتے تھے اور باقاعدے گانے گائے جاتے تھے اور قوالیاں گائی جاتی تھی، اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے ہولی کھیلتا تھا اور شعر پڑھا جاتا تھا۔ شعر کیا تھا معلوم ہے؟ شعر سنیے اور سر دھنیے۔ شعر پڑھا جاتا تھا، آؤ رے آؤ چشتیو ہولی کھیلو، چشتی قادری نقشبندی کے جو تھے، آؤ رے آؤ چشتیو ہولی کھیلو، خواجہ پیا مرے آنگن آئے، آؤ رے آؤ ہولی کھیلو، خواجہ پیا مرے آنگن آئے۔ باقاعدہ یہ ایک، اب میں اگر اس جاہلیت کا تذکرہ کروں گا آپ یہ نہ کہیں جناب علی یہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ ہاں آپ کے ہاں موجود نہیں ہے، لیکن جاہلیت کسی اور شکل میں موجود ہوگی آپ کے علاقے میں نے یہی عرض کیا کہ جاہلیت کی شکل و صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بسنت کا موسم آنے والا ہے، پاکستان کی حکومت ابھی سے رول قانون بیچاری بنا رہی ہے کہ بسنت کا تیوہار کیسے منایا جائے۔ ہندوستان میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہندو قوم مناتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی جاہلیت کے رسم و رواج کو سرزمین پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے مسلمان بھی مناتے ہیں، جس کے اندر نہ جانے کتنے خون ہوتے ہیں، جن کی ڈوریوں سے نہ جانے کتنے کی گردنیں کٹتی ہیں، پتنگ بازیاں ہوتی ہیں اور اس کا کھیل منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں آج بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ بسنت کا میلہ منایا جاتا ہے، اور روایت یہ ہے کہ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی والے اپنے چہیتے اور جمع سال بھانجے کی بے وقت موت کے بعد، بے وقت موت نہ کہیں، موت تو وقت ہی جو پر آتی ہے، لیکن اس زمانے میں لکھنے والے یہی کہتے تھے یہ بے وقت موت ہے، یعنی جوانی ہی کے اندر مر گئے اس لیے بے وقت موت ہے۔ ارے جوانی میں بھی موت آتی ہے۔ مجھے اپنے ایک دوست ہیں حائل کے اندر، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو شمری قبیلہ ہے، یہ شمری قبیلہ عراق میں بھی کافی موجود ہے، اور اتنے جاہل لوگ ہیں کہ بعض قبیلے کچھ دنوں پہلے یہاں آئے عراق سے بھاگ کر کے یا زیارت کرنے کے لیے، تو ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو وہ تعجب کرتے ہیں، کیف تصلون انتم، کہنے لگے کیوں نماز، کیسے تم نماز پڑھتے ہو، ابھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہو نماز پڑھتے ہو؟ بولے کیوں، نماز تو فرض۔ بولے نہیں، ما نصلی الا بعد 40، ہم تو 40 سال کے بعد ہی نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ عراق کی میں بات بتلا رہا ہوں، تازہ ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے میری گفتگو۔ بولے ایسے ایسے جاہل عراق میں موجود ہیں جو سنی بھی، جنہیں پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو 40 برس کے ہو جاتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم عراقیوں پر تعجب کریں۔ اپنے اپنے گاؤں شہروں کے اوپر ذرا نظر دوڑا کے دیکھو کہ مسجدوں کے اندر کون حاضر ہوتے ہیں، وہ جن کی کمریں جھکتی ہیں اور بیٹا سہارا چھوڑ کر کے باہر کمانے چلا جاتا ہے تو لاٹھیوں کے سہارے لے کے چلتے ہیں، وہی مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن جب تک کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مسجد کے دروازے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ کسی گاؤں میں کسی آدمی کا بیل چلا گیا تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، اور جناب علی اس کو پکڑا گیا، بیل کو پکڑ کر کے باندھا گیا اور کہا گیا اس کا بیل آیا ہے فلانے کا۔ تو پنچایت بیٹھی گاؤں میں، تو جس کا بیل تھا اس نے کہا بھیا، پنچایت میں پہنچ کر رونے دھونے لگا، کہا بھیا میرے بیل کو چھوڑ دو۔ کہا کیوں چھوڑ دیں بیوقوف، یہ تیرا بیل مسجد کے اندر کیسے آ گیا؟ کہا یہ بیل تھا اس لیے آ گیا، مجھ سے پوچھو میری عمر 50 سال کی ہوئی ہے، میں کبھی مسجد کے اندر نہیں گیا۔ تو ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ جناب علی جب تک بڈھے نہیں ہوتے مسجد کے دروازے نہیں دیکھتے، اور ہمارے مولویوں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے پاس لے جائیں مسجدوں کے اندر تو انہیں گھسیٹ کے سب سے پیچھے کرتے ہیں، اور وہ بچے جب بچوں میں ملتے ہیں تو گلا باٹیاں کھیلتے ہیں اور وہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اگر باپ کے بغل میں کھڑے رہیں تو شاید شرارت نہ کریں، لیکن باہر جا کر کے وہ دھینگا مشتیاں جو کرتے ہیں صحنوں میں مسجدوں کے اندر، وہ الگ قیامت قائم ہوتی ہے، اور بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر بچوں کو لانا ممنوع ہے۔ اب بچے جب مسجد کے اندر نہیں جاتے تو جب بچوں کو مسجد کی عادت ہی نہیں ہے، انہیں ٹی وی کی عادت ہے، سینما ہالوں میں آپ ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں علی جناب، کرسی 4-5 ٹکٹ خرید کر بیگم بیٹھی بغل میں 10 سال کا بیٹا، 2 سال کا، 5 سال کا سب بٹھاتے ہو تو اسے سینما نظر آئے گا جہاں لے کے جا رہے ہو، یا مسجد نظر آئے گی اس کو؟ ہاں، تو جیسے تربیت کرو گے ویسے ہوگا۔ بچے مسجد کے اندر نہیں جائیں گے تو جوان ہو کر کے کیوں جائیں گے مسجد کے اندر جب مانوس ہی نہیں ہوں گے؟ لیکن آپ اپنے بچوں کو ابھی سے مسجدوں کے اندر لے جاؤ گے، بچوں کو مسجد کے اندر لے جاؤ گے تو انہیں محسوس ہوگا میرے والد آتے تھے یہاں، ہمیں بھی جانا چاہیے، ہمیں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب مولوی مسجد سے دور بھگاتا ہے، مسجد کا متولی دور بھگاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہرحال ایسے مولویوں کو دور بھگا دیا کرو اگر ایسا کریں، بہرحال اس کا یہی علاج۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ بے وقت موت، تو بے وقت نماز نہیں ہوتی، نماز بالغ ہونے کے بعد سب کے اوپر فرض ہے،
تو میں عرض یہ کر رہا تھا عراقیوں میں آج بھی یہ جہالتیں موجود ہیں اور ایک سے جاہل ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سزا دیتا ہے. تو ان کی موت ہو گئی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے بھانجے بڑے رنجیدہ رہا کرتے تھے, بڑے ہی افسردہ رہا کرتے تھے. امیر خسرو نے ان کا دل بہلانے اور خوش کرنے کی یہ ترکیب نکالی. اب دیکھو کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے بسنت کی. اور بسنت میں امیر خسرو بسنت کے دن سرسوں کے پھول لے کر کے آئے. سرسوں کے امیر خسرو جو تھے, امیر خسرو جانتے ہیں, یہ بہت فارسی کے بہت بڑے, امیر خسرو کی لے بھی ہے, امیر خسرو کی تان بھی ہے, امیر خسرو کی نظمیں بھی ہیں. بہرحال لا کر کے سرسوں کے پھول قدموں میں رکھ کر جھومنے لگے اور بولے عرب یار توری بسنت منائی, عرب یار توری بسنت منائی, عرب یار توری بسنت منائی. ہاں یہ شعر پڑھ پڑھ کر کے جھومنے لگے تاکہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین جو ہیں وہ خوش ہو جائیں. ہندو اپنے بت پر پھول چڑھانے جاتے ہیں. میں اپنے صنم کی نظر کرنے کے لیے پھول لایا ہوں. اور پھر یہ ایک شعر گانے لگے کہ اشک ریز آمدن ابرو بہار ساقیہ گل بریزت باد بہار. اس دن سے آج تک ہندوستان کی چشتی درگاہوں میں یہ رواج ہے کہ بسنت کے دن ہندوؤں کے ساتھ مسلمان بھی بسنتی کپڑے پہنتے ہیں, یا کم از کم ایک بسنتی رنگ کا رومال ضرور پاس رکھتے ہیں, اور سرسوں کے پھول یا ہاتھوں میں لیے ہوئے اسے گاتے اور بجاتے جلوس کی شکل میں بزرگوں کے مزارات اور ان کی قبروں پر جاتے ہیں. اور پھول چڑھانے کے بعد وہاں قوالی ہوتی ہے اور بہت سے شعراء اس موقع پر گانے کے کئی اشعار انہوں نے کہے ہیں. امیر خسرو کے بھی علاوہ شاہ نیاز بریلوی, بہادر شاہ ظفر کی کہی ہوئی بسنت کی چیزیں خاص طور پر بہت ہی مقبول ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب ہے اس طرح سے مسلمانوں کو ان ہندوؤں کے رسموں کو اسلام کے اندر بزرگوں کے راہوں سے داخل کر کے اس کو جو ہے اسلامی شکل دے دی گئی, اور آج دیکھیں وہی جاہلیت کی رسم موجود ہے. تو یہ چیز اگر ہندوستان میں موجود ہے اور اگر بنگلہ دیش یا پاکستان یا سعودی عرب میں موجود نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ چیز جاہلیت کیسے ہو سکتی ہے. جاہلیت کی مختلف شکلیں مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے ہوتی ہیں. بہرحال وہ الگ چیز ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک مثال میں نے پیش کی ہے کہ اگر میں کوئی جاہلیت کی بات پیش کروں تو آپ یہ نہ کہیں کہ جناب علی یہ جاہلیت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے. اسی طرح ایک شبہ اور میں ختم کرتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت. بہت سارے لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں دونوں کے معنی. جہالت ایک الگ چیز ہے اور جاہلیت ایک الگ چیز ہے. عین ممکن ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کے اندر جاہلیت نہیں ہے, لیکن جہالت ہو. مثال کے طور پر آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کا وضو ٹوٹ گیا لیکن پانی نہیں مل رہا, اب نماز کا وقت ختم ہو گیا. حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو, لیکن آپ کو اس حکم کا علم نہیں, اس حکم کا آپ کو پتہ نہیں, آپ نے نماز چھوڑ دی. اس کو کہیں گے جہالت. اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں, جو اپوزٹ ہے علم کی. علم کہتے ہیں جاننے کو اور جہالت کہتے ہیں نہ جاننے. کوئی حکم ہے, کوئی عالم ہے, آپ نے اس سے مسئلہ پوچھا, اس کو نہیں معلوم ہے, وہ کہہ سکتا بھائی مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے, میں اس چیز میں جاہل ہوں, مجھے نہیں معلوم. تو ایک ہے جہالت. آپ مومن ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن یہ چیز آپ کے اندر پائی جا سکتی ہے, ہر ایک کے اندر موجود ہے, لیکن ایک ہے جاہلیت. اچھا, یہ جہالت معذور بھی, عذر بھی ہے, اس کا عذر شرعی بھی ہے. آپ کو حکم نہیں معلوم ہے, آپ اس سے جاہل ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کرنے والا. لیکن جاہلیت یہ ناقابل عذر ہے بغیر توبہ کے, یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جاہلیت, جہالت الٹا ہے علم کا, اور جاہلیت الٹا ہے اسلام کا. جہاں اسلام ہے وہاں جاہلیت نہیں, جہاں جاہلیت ہے وہاں اسلام نہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کے اثرات اور اس کی چیزیں اسلام میں داخل کر دی گئیں, اسلام میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے معاشرے میں داخل کر دی گئیں. تو یہ شبہ تھا, اس کو سمجھنا ضروری تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا. ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا مقصد وحید یہی تھا
کہ آپ جاہلیت کا قلع کما کریں، ظلمت کی تاریکیوں کو مٹائیں اور توحید و سنت کی شمعوں کو روشن کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں اور امت کی طرف سے اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے کہ آپ نے اپنے اس حق کو ادا فرمایا اور اپنے اس لائے ہوئے دین کی اللہ نے تکمیل فرمائی اور جاہلیت کی جڑیں اکھیڑ کر توحید و سنت کی شمعوں کو روشن فرمایا، جو انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ یہ شمعیں روشن رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ان راہوں سے وہی ادھر ادھر بھٹکنے والا ہے جس کا مقدر ہلاک ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آؤ اس تمہید کے بعد، لمبی تمہید کے بعد اور تمام کیڑے مکوڑے اور جھاڑ جھنکھاڑ کی صفائی کے بعد واضح طور پر جاہلیت کے دو چار باتوں کو سماعت فرمائیں اور سنیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں اور توبہ کریں۔ جاہلیت اور ان کے اثرات کا تذکرہ کروں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا اور ہدایت کے چراغوں کو روشن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی خطرناک جاہلیت سے ابتدا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی آئیں گی۔ ایک بڑی خطرناک جاہلیت تھی اور جس کے اندر تقریباً سارے کے سارے غرق تھے کفار مکہ اور قرب و جوار کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی جاہلیت کو ختم کرنے کا عزم مصمم فرمایا، اور معلوم ہے وہ جاہلیت کیا تھی؟ آپ تعجب کریں گے اور حیرت میں رہیں گے۔ وہ جاہلیت یہ تھی کہ وہ لوگ نیک اور صالحین اور بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ معاشرے کے اندر جو نیک اور صالحین ان کے درمیان تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ قاضی الحاجات ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے، نفع اور نقصان کے پہنچانے والے ہیں۔ اسی غرض سے وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے پکارا کرتے تھے، نیکوں کو، بزرگوں کو، صالحین کو پکارا کرتے تھے، ان سے عقیدت کا اظہار اسی پکار سے کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان کو پکارنا ہی ان سے محبت کا اظہار ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے ثبوت کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ وہ انہیں اللہ نہیں مانتے تھے، ان صالحین کو بزرگ ہی مانتے تھے، انہیں اللہ نہیں کہتے تھے، وہ صرف اوپر والے کو اللہ یا رب العالمین مانتے تھے۔ البتہ وہ ان صالحین کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ چونکہ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں، اللہ سے قریب ہیں، اس لیے جب ہم ان سے قریب ہوں گے، ان کو پکاریں گے، نظر و نیاز دیں گے، چڑھائیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے یا آپ کے زمانے کے جو انسان تھے وہ مکے کے اندر یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ ایک دعویٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں اس جاہلیت کو پیش کروں گا، پھر قرآن و سنت سے اس کی دلیل پیش کروں گا، پھر اس کا جائزہ ہم اپنے معاشرے میں لیں گے، اور پھر کیا کرنا ہے وہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان سنو، وہ اللہ کو اللہ ہی مانتے تھے، بزرگوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، اس کی دلیل پہلے سنو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله، سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اے میرے حبیب، آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ تو تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے جس سے تم سنتے ہو؟ کون ہے جو تمہاری بصارتوں کا مالک ہے جس سے تم دیکھتے ہو؟ کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور کون ہے جو کارساز عالم ہے، جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے، کارہائے عالم کا مالک ہے، کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مکے کے لوگ کہیں گے یہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زخرف آیت نمبر 9 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ کہیں یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ کہیں گے ان کو پیدا کرنے والا عزیز العلیم ہے، جو سب سے زیادہ غالب، حکمت والا، جاننے والا ہے، اسی نے ان زمین آسمانوں کو پیدا کیا، وہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل من رب السماوات السبع، میرے حبیب آپ ان سے کہو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا اور عرش اعظم کا رب کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ کہیں گے صاحب اللہ اس کا مالک ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی رب ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 86 اور 87۔ یہ تینوں آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے،
اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، کانوں کا، سننے کا مالک، دیکھنے والے کا مالک، کارہائے پوری کائنات کو چلانے والا، وہ کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو سمجھتے تھے۔ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر کیا بات تھی کہ وہ کافر و مشرک ہو گئے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ دشمن اسلام قرار پائے، اللہ کے دشمن قرار پائے؟